کائنات بات جب ہم حسد کی کرتے ہیں تو ایسے کئی لوگ آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے حسد کر رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ کس طرح ملتے ہیں یا ان سے کنارہ کشی اگر کرنی ہے تو اس کا بیسٹ سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ اچھا میں نے دیکھا اگر کوئی مجھ سے جیلس ہو رہا ہے آپ کو وائبز آ جاتی ہے، آپ کے فیس پہ پتہ چل جاتا ہے، قدرتی ہے یہ، قدرتی ہے. اور اگر آپ پازیٹیو ہے اور کوئی نیگیٹو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا تو آپ کو فزیکلی بھی فیل ہونے لگ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ اسپریچولی بھی آپ کو ایسا لگنے لگ جاتا ہے سڈن سر میں درد یہ وہ. مجھے اگر کسی سے نیگیٹو وائب آتی ہے کہ یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان مجھے پسند نہیں کرا تو میں ایسا نہیں کرتی کہ میں اس کو بول دوں جھگڑا کروں، کیونکہ پھر میں اس طرح سے تو اسے اور اپنے پیچھے لگا لوں گی. میں یہ کرتی ہوں کہ میں میک شور کرتی ہوں کہ میں پازیٹیو بات کروں، بٹ اپنے کیریئر سے ریلیٹڈ یا اپنے گول سے ریلیٹڈ بات نہ کروں، اپنے پیٹ تک بات رکھوں تو زیادہ بہتر ہے. اگر وہ پوچھتا بھی ہے تو میں اس طرح سے مطلب فلٹر کر کے بتاتی ہوں کہ جہاں تک یا تو وہ کمپلیکس میں نہ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کی ہیلپ ہی کر دیتی ہوں. اچھا ایک چیز اور بھی یہ مجھے پرسنلی بہت بری لگتی ہے کہ چلے کوئی رشتہ کرانے کوئی آ رہا ہو تو سمجھ آئے، نارمل لوگ کتنی سیلری ہے، کتنا کما رہے ہو، یہ کتنا پر پروجیکٹ لے لیتی ہو، کتنے چیکس آ جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا آپ کو میری سیلری سے جو ہے میرے ساتھ تعلق بنانا ہے کہ میں کتنا کما لیتی ہوں تو اس حد تک تعلق. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ٹوک لگ جاتی ہے، کام ملنا بند ہو جاتا ہے. اچھا میری مما نا بہت پازیٹیو ہمیشہ مجھے کہتی تھی، کیونکہ میں بہت جلدی نا ایموشنل ہو جاتی ہوں کہ مما میں اتنی اچھی تھی ان کے ساتھ، انہوں نے مجھے نظر لگا دی یا وہ مجھ سے حسد کرتی ہیں، وہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. تو مما کہتی تھی بیٹا اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اتنا اگر تم سوچو گے پھر تمہیں ہر انسان سے ڈر لگنے لگ جائے گا. جو تمہاری تعریف بھی کرے گا نا، سچ میں جو آپ کی تعریف بھی کرنے لگ جاتا ہے آپ اس سے بھی ڈرتے ہو کہ شاید یہ بھی مجھ سے حسد کر رہا ہے، یہ بھی اب مجھ سے دور ہو جائے گا، نیگیٹو ہو جائے گا. تو آئی ول میک شیور کہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتی رہوں، نظر کی جو دعائیں وہ پڑھتی رہوں، کیونکہ آپ کو فیل ہونے لگ جاتا ہے. اور اللہ کی طرف سے نا ایسے نیگیٹو اور حاسدین سے نا آپ کہیں نہ کہیں دعا مانگتے ہیں نماز میں تو آپ بچ جاتے ہیں. اور یہ چیز بڑی ویسے میں کہتا ہوں اتنی کوئی اچھی نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں سے چلتے پھرتے پوچھ رہے ہو کیا سیلری لے رہے ہو یا کتنے پیسے کما لے، تو پھر کیلکولیٹ کرنے لگتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے، اچھا اتنا کما لیتے ہیں. بھائی آپ کا کام نہیں ہے، جو جتنا کما رہا ہے ٹھیک ہے، تو بس اس کا جواب ہی ہونا چاہیے بس اللہ کا شکر ہے گزارا ہو رہا ہے. وہ تمام لوگ جو اس سوال سے پریشان ہیں وہ بولتے ہیں اللہ کا شکر ہے گزارا ہو رہا ہے. محسن بھائی جیسے کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ہم حاسدین سے کیسے بچیں، اور اگر ہمیں یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ بندہ ہم سے حسد کر رہا ہے کیونکہ پتہ چل جاتا ہے، تو ہمیں پھر کرنا کیا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم باہر نکلو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اس سے تمہیں حاسدین کے حسد سے اللہ محفوظ رکھے گا، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور تمہارے کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں ایک بات کرنا چاہوں کہ بہن نے کہا نا کہ اپنے کام کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ جب تک کام مکمل نہ ہو تب تک لوگوں کا آگاہ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ کام پھر رک جاتا ہے اور اس کام میں تکمیلت نہیں ہو پاتی. جی تو اس وجہ سے جب تک آپ جو آپ کا گول ہے یا آپ کی اچیومنٹ ہے اس کو ہر ایک کے سامنے بیان نہ کریں، حاصل نہ کر لو جب تک آپ حاصل نہ کر لیں یا جب وہ اس تک پہنچ نہ جائیں تب تک عرف عام میں بیان نہ فرمائیں. یہ حدیث میں اللہ رسول نے منع فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کہ اب آپ نے بھائی کی بات کی کہ کریں کیا. ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے پر دم کریں اول آخر شریف، اور پھر آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو حسد کرنے والا حسد تو کرے گا لیکن آپ کو ضر نہیں پہنچے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 2 انرجیز ہوتی ہیں، ایک پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. تو وہ نیگیٹو انرجی جو ہوتی ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہوتی ہے پش کرنے کی، تو وہ نیگیٹو وائبس اس بندے پر اثرات نہیں کرتی بلکہ وہ اس آیات اور یعنی اس دعا کی بدولت وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اچھا کریں کیا، یعنی کہ ظاہری طور پہ ہم کیا کریں؟ دیکھیں یاد رکھیے گا حسد کرنے والا تو حسد کرے گا آپ سے، لیکن پہلی بات آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے گولز کو اس کے سامنے نہیں رکھنا. دوسری بات زیادہ کلام مت کریں، بس ٹھیک ہے جو ضرورت کا کلام ہے وہ کر لیں لیکن اس کو ظاہر بھی نہ کریں کہ میں اس سے پیچھا چھڑانا چاہ رہا ہوں یا اس سے میں بچ رہا ہوں، ورنہ پھر وہ آپ کے پیچھے اور لگ جائے گا اور آپ کے اور حسد کرے گا. تیسری بات جو اہم بات یہ ہے کہ اس محفل سے کم بیٹھیں جہاں پر آپ کے حاسدین موجود ہوں. کیونکہ یاد رکھیے گا
جو ہم نے یہ جو آج میں نے شروع میں آپ کے بیان فرمائے، جب قل اعوذ بالفلق پڑھتے ہیں ومن شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما ان لوگوں سے جو مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ اب محسن بھائی اگر مجبوری ہے، آپ نے کہا اس محفل میں نہیں بیٹھے، ایک مجبوری ہے، ایک آفس انوائرمنٹ ہے، ادھر تو آپ نے بیٹھنا ہی ہے، ایسی صورت میں کیا کریں کہ 10 لوگوں میں بیٹھے ہیں، اس میں 7 تو آپ سے جیلس ہو رہے ہیں ود نو ریزن، اور وہ آپ وہاں سے جا بھی نہیں سکتے، پھنس گئے آپ، تو کریں کیا؟ لیکن پھر میں نے آپ سے بات کی کہ آپ اس میں بھی جیسے بہن نے کہا کہ ورد رکھیں، میں نے آپ کو آیات دعا بتائی، آپ وہ پڑھ لیں، اور سب سے بڑی بات یہ یاد رکھیے گا، یہ بلیف جو ہے وہ آپ نے شروع میں بتا دیا، ساری کائنات چاہے برا کر رہا، اللہ نہ چاہے کیا کر لیں گے۔ اچھا لیکن یہ بات تو ہے نا کہ نظر برحق ہے، بالکل حدیث ہے یہ، تو نظر تو برحق ہے، تو اس چیز سے بھی پھر بچنے کے لیے اچھا یہ جو قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ بالفلق ہے یہ کس لیے ہے؟ بالکل اب نظر برحق ہے، لیکن اللہ نے دل میں ڈالی نہیں کہ یار میں جا رہا ہوں میں یہ پڑھ کے چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، بات یہ کہ جو 4 کل ہیں نا، جو کل سورہ معوذتین انہیں کہتے ہیں، خاص پر 2 صورتوں کو، یعنی قل اعوذ بالفلق اور سورہ ناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہری طور پر جادو ہوا تھا، یعنی جادو دکھایا گیا کہ امت پر کے لیے کہ جادو ہو سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 صورتیں قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس یہ صورتیں پڑھی تھی، تو جادو کا اثر زائل ہو گیا تھا۔ اچھا محسن بھائی ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی حسد کے چکر میں جادو کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، اچھا اس میں 90% تو انہیں بیوقوف بنانے والے مل جاتے ہیں، الٹا ان کے ساتھ جادو ہے تو ان کے پیسے لوٹ جاتے ہیں، لیکن 10% ایسے ہیں جو یہ عمل جانتے ہیں۔ بالکل، اگر میں حسد میں آگے کسی پہ جادو کرا رہا ہوں تو میرا انجام کیا ہوگا کرانے والے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ جو شخص ہے جس نے یہ کام کرایا ہے، سب سے بڑی بات کہ یہ تو اس نے یعنی کہ ایسا حرام کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے روزے بہت سے تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ اگر اس نے کفر کرایا یعنی جو کلام پڑھوایا ہے تو اس کا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ نہیں ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا جو یعنی کہ اصل مقام ہے وہ جہنم ہوگا، جب تک کہ یہ شخص اگر کلمے والا تھا یہ گناہوں سے پاک نہ ہو جائے تب تک اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تیسری بات یہ شخص اس کے جادو کرنے کے اثرات صرف اس نے کرایا ان پر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر سے اور اس کے گھر والوں پر سے رحمت برکت اٹھا لے گا، یہ پریشان رہے گا کہ ہاں یہ کرانے کے بعد بھی اسی حسد میں اسی مغن میں اور پریشانی میں مبتلا رہے گا، زندگی بھر سے سکون نہیں مل سکتا۔ اچھا محسن بھائی بہت سے لوگ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہیں یا دن میں نکلتے وقت گھر سے 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، میں نے سنا ہے اگر 3 دفعہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود حفاظت کروں گا، اس پہ تھوڑا بیان کیجیے۔ دیکھیں یہ روایات ہیں، لیکن میں آپ کو بیان کرتا ہوں آیت الکرسی کی شان کیا ہے۔ بہت ساری روایات ہیں جن میں سے حکم یہ کہ جب تم آیت یہ اللہ یعنی کلام میں قرآن پاک کی سورت کی جب ہم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے ہیں پوری تو یہ آیت الکرسی ایسی کلام ہے رب کا کہ اللہ کو بڑا محبوب کلام ہے۔ جب مسلمان مومن یہ پڑھ کر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اب کیسے سارا حفاظت فرماتا ہے؟ 18,000 مخلوقات ہیں کائنات میں، ان میں شریر بھی ہیں، اس میں اچھے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حمزات بھی ہیں، اثرات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے بندے کو بچاتا ہے ان کلام کی وجہ سے۔ تو آپ اس کا ورد چاہے 3 مرتبہ کریں، بہت سونے کا 7 مرتبہ کریں، یا صبح اور رات دونوں مرتبہ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ دن بھر آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بالکل جی، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی اہم ہوتی ہیں، اور آیت الکرسی کا آپ ورد رکھیں، 4 قل کا ورد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کے شر سے بچائے۔ جی ایک بات، دوسری بات سب سے اہم بات، جب بھی آپ روزانہ نکلیں تو صدقہ کر دیا کریں۔ صدقہ ایسی شے ہے، چاہے آپ 2 روپے دے رہے ہیں، 10 روپے دے رہے ہیں، یا پھر جس کو، لیکن صدقہ کر کے، صدقہ جو ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ آپ کی وبال کو، آپ کے نظر بد کو اور حسد کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اچھا محسن بھائی بہت سے لوگ بیچارے یہ ڈرتے بھی ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ یہ شخص مجھ پہ جادو کرا رہا ہے تو مجھ پہ تو جادو ہوگا ہی ہوگا۔ یہ تھوڑا سا لوگوں کو کلیئر کریں کہ ہمارا ایک ایمان تو یہ ہے کہ یہ جادو کرائے گا تو ہوگا، ہمارا ایمان یہاں کے کیوں کمزور ہوتا ہے کہ جو میرے رب نے آیتیں بنائی ہیں، جو صورتیں بنائی ہیں، اگر میں پڑھ رہا ہوں تو محفوظ ہوں گا۔ یہ تھوڑا سا لوگوں کو کلیئر کریں کہ لوگ یہ بڑا ڈر جاتے ہیں جادو کرا دیں۔ نہیں، یہ بات دیکھیں، اب آپ کو بتاؤں اتنا ٹائم ہوتا بھی نہیں لوگوں کا کہ آپ کہ جادو کرا، اگر کرایا بھی ہے، یہ یاد رکھیے گا یہ حقیقت بات ہے۔ جب اللہ کے رسول سب سے بڑے کائنات میں، جو اللہ کے رسول پر کلام اترا اس سے بڑا کوئی کلام نہیں، جس نے حضور علیہ السلام کو ظاہری طور پہ جادو اللہ کے رسول پر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن دنیا کو دکھانے یعنی امت کو دکھانے کے لیے جادو ہوا، اس جادو کو توڑا کس نے؟ اللہ کے کلام نے توڑا۔ تو جب اللہ کے رسول یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جتنا بھی بڑا ماہر جادوگر ہو وہ اس کلام کو توڑ دے گا، تو پھر ہم کیوں نہ پڑھیں؟ تو بات ایسی ہے کہ اصل میں عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے وہ اثرات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ایک پہلے حدیث بیان کی تھی،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، یعنی تم گمان جتنا غالب لے جاؤ گے کہ یہ جادو مجھ پر حاوی ہو رہا ہے، یہ نظر مجھ پہ حاوی ہو رہی ہے، یہ حسد مجھ پہ حاوی ہو رہا ہے، وہ چیز حاوی ہوتی جائے گی. آپ جتنا اس سے دور ہٹیں گے کچھ نہیں، میرا رب ہے نا، میرے رب نے نہیں کرنا تو نہیں ہوگا. اور یہ میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر ظاہر ہے ہمارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جی جادو کرا دی. اب اس کی کوئی قانونی حیثیت تو ہے نہیں، آپ قانون میں جا کے تو پروو نہیں کر سکتے عدالت میں جج صاحب کو کہ جج صاحب اس نے مجھ پہ جادو کرایا. تو یہ چیز تو پھر آپ اس حوالے سے لڑی گئے. تو آپ اپنا ایمان مضبوط کریں. آپ کو یہ بالکل ایمان ہونا چاہیے، پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں نے ان آیتوں کا ورد کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ جادو وادو یہ چیزیں عمل نہیں کرتی. جادو برحق ہے لیکن اس کا جو ہے وہ کیور بھی بتایا. یہ تھوڑا سا میں نے اس بار کلیئر کرایا. کائنات کیا وجہ ہے کہ اس حد تک لوگ حاسدین ہو جاتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ جی جادو کرا دو، اس کو مروا دو، اور اس چکر میں وہ خود بھی بیوقوف بن جاتے ہیں. کئی دفعہ ان کو لوگ بھی مل جاتے ہیں. تو اتنی حسد کا لیول کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اچھا، میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی. جب آپ لوگ بات کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ یہ میسج دینے کا صحیح ٹائم ہے. اگر ایک بھی انسان اس پہ عمل کرتا ہے تو شاید میرے میسج دینے کا جو ہے کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہے، اگر آپ کو کوئی اچھی بات آ رہی ہے تو آپ کو کہہ دینی چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے کیا کبھی کبھی ہم بھی یہ کرتے ہیں، اگر ہم کسی سے حسد کرتے ہیں نا اور اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے گناہوں کی، یہ بات ہم نے پہلے بھی بالکل ڈسکس اس کے گناہوں کی سزا ہے، اس کا دنیا میں ہی ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر خود پہ ہوتی ہے تو ارے میری تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو یہ بھی بہت ہے. اور جہاں تک جادو اور چیزوں کا نا، مجھے اس لیے بھی ان چیزوں کا ڈر نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ میری مما کوما میں گئی تھی 20 دن، رمضان میں ہی گئی تھی، 20 رمضان کو. شی وینٹ ان کوما اینڈ شی ڈائڈ. تو بہت سارے رشتہ داروں نے کہا کہ تمہاری مما کو نظر کھا گئی، کچھ نے کہا کہ اس نے بچے اتنے کامیاب کیے ہیں تو کسی نے جادو کروا دیا ہوگا. یہ میں نے اس چیز پہ بلیو نہیں کیا. بے شک کہ قرآن میں ہے، نظر ہے، جادو ہے، سب چیزیں، لیکن میں نے اس لیے بلیو نہیں کیا کیونکہ میری ماما وضو میں رہتی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی. تو اپنے ایمان کو نا اس طرح سے بھی، کیونکہ ورنہ ویسے لوگ جو ہے نا آپ کا فائدہ اٹھا لیں گے، پیسوں میں آپ کا فائدہ اٹھا لیں گے. اور آپ تو شوز کرتے ہیں، آپ کو تو مجھ سے زیادہ بیٹر پتہ ہے کہ کتنی چیزیں جو ہے، اور بھی ڈھونگی باباز وغیرہ جو بھی ہیں، وہ فائدہ اٹھانے کے علاوہ اور بھی چیزیں جو ہے آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. پر میں جادو اور ان چیزوں پہ نہیں، میں بس کہتی ہوں اللہ سے دعا مانگو اور نماز میں رہو، وضو میں رہو، دیٹس اٹ. اور یہ چیز بالکل ہے کہ ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کی ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں اس بات کا فیصلہ کرنے والے کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دے رہا ہے. بالکل. تو ہم تو نعوذ باللہ کیا فتوے دے رہے ہیں؟ کون ہیں ہم لوگ؟ تو یہ باتیں تو بہرحال گناہ کے زمرے میں آتی ہیں. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ جادو برحق ہے، لیکن اس کے ساتھ کیور دیا ہوا اللہ میاں نے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ لوگ جو آج بھی کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کے چکروں میں پڑتے ہیں، آپ یقین مانیں کہ ایک تو آپ گناہ کے زمرے میں آ رہے ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ چیز ریورس ہو جاتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ دماغ پلٹ جاتے ہیں ان کے، پھر وہ بیچارے 10 طرح کے اپنے مسئلوں میں رہتے ہیں. حاسد کبھی خوش نہیں رہ سکتا. یہ آپ اس بات کو ناک کان کو کہتے ہیں نا، یہاں سے پکڑیں یہاں سے پکڑیں. حاسد کبھی خوش نہیں رہ سکتا. تو اگر آپ حسد کر رہے ہیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں.